جبکہ شکنتلا کھڑی ہو کر شہزادی وغیرہ کا جائزہ لینے لگی، جو اپنے ساتھی سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شہزادی نے ادائے بے نیازی سے فوجی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو فوجی اہلکار فوراً بولا، حضور والا، اس گستاخ لڑکی نے شاہی وجرے کے راستے میں نہانے کی گستاخی کرنے کے علاوہ را دیوتا کی توہین کرتے ہوئے آمن دیوتا کی پجاری ہونے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کی بات سن کر شہزادی، اس کے منگیتر اور شہزادہ منفس تینوں نے شکنتلا کی طرف دیکھا۔ اتنی حسین لڑکی کو دیکھ کر شہزادہ منفس اور مرفا دونوں حیران رہ گئے۔ تو اس کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ وہیں دریا برود کر دینا تھا، شہزادی حفکی سے بولی۔ تو فوجی اہلکار کپ کپانے لگا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شاید کوئی انعام و اکرام مل جائے گا، کیونکہ صبح حرام دیکھنے آتے وقت اس کے ایک ساتھی نے اسی طرح ایک شخص کو پکڑا تھا جو دریا کے کنارے چھپ چھپ کر بیٹھا ہوا شہزادی شپ شپو کو دیکھنے کی جسارت کر رہا تھا۔ تو شہزادی نے پکڑے جانے والے شخص کی گردن کٹوا دی تھی اور اسے پکڑنے والے کو ترقی دے کر افسر بھی بنایا تھا اور انعام بھی دیا تھا۔ لیکن وہ صبح تھی، اب شام تھی۔ شاہانہ مزاج کے پلٹنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ تاہم شہزادہ منفس کی شکنتلا کے بھیگے بدن میں دلچسپی دیدنی تھی، لہٰذا شہزادی نے تالی بجا کر محافظوں کو طلب کیا اور باتوں میں مہل ہونے کے جرم میں فوجی اہلکار اور شکنتلا دونوں کی طرف اشارہ کر کے بولی، ان دونوں کی آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا جائے، اور خود اپنے بھائی اور منگیتر سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ لیکن شہزادہ منفس اپنی بہن ولی عہد فیرونا کا حکم سن کر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ شکنتلا کا دراز قد، کھلتا رنگ اس کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھا کہ دو محافظوں نے پیچھے سے آ کر شکنتلا کے بازوؤں کو جکڑ لیا اور تیز خنجر اٹھا کر اس کی آنکھوں کی طرف بڑھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد شہزادہ منفس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بلند کر کے بولا، ٹھہرو اور چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ شہزادہ منفس کی بات سن کر محافظ ٹھٹک گئے اور سوالیہ نظروں سے کبھی شہزادے اور کبھی شہزادی کو دیکھنے لگے۔ ادھر شہزادی شپ شپو کو بھائی کی اپنے حکم میں یہ مداخلت دخلے در نامعقولات محسوس ہوئی اور وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کے منگیتر مرفا نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے بیٹھنے کی درخواست کی، جسے دیکھ کر شہزادی چند لمحے منگیتر کو دیکھتی رہی تو مرفا نے پھر ہاتھ ہلکا سا جھٹک کے آنکھوں کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ غصے کو پیتی ہوئی اپنی نشست پر آ ٹکی۔ حضور، مرفا نے اپنی منگیتر شپ شپو ولی عہد فیرونا سے درخواستانہ انداز میں جھک کر کہا، آپ تو عظیم مصر کی ہونے والی حکمران ہیں، کبھی کبھی عوام کی خطائیں معاف فرما دیا کریں، یہ آپ کی عظمت میں مزید اضافہ کریں گی۔ مرفا کی خوشامدانہ گفتگو اور انداز دیکھ کر شہزادی ہولے سے متبسم ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مرفا اسے اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ اس کی بات ٹال نہ سکتی تھی۔ چھوڑ دو انہیں، اس نے محافظوں کو کہا تو محافظوں نے فوراً شکنتلا کو چھوڑ دیا۔ اسی دوران مرفا نے ایک محافظ کو قریب بلا کر آہستگی سے کچھ کہا۔ اس کے باوجود کہ شہزادہ منفس بھی شکنتلا کو بچانا چاہتا تھا، مگر شہزادی نے بات مرفا کی مانی تھی، وگرنہ بھائی کی بات سن کر تو وہ سخت غصے میں آ گئی تھی۔ اس بات کو محافظوں سمیت خود منفس نے بھی محسوس کیا اور اپنی سخت توہین سمجھی اور دل محسوس کر رہ گیا، مگر اس کی چھوٹی بہن خود کو ابھی سے مصر کی حکمران سمجھنے لگی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے سے کئی سال بڑے بھائی کو بھی خاطر میں نہ لائی تھی، بلکہ کان اعظم کے بیٹے اور اپنے منگیتر مرفا کی بات نہ ٹالی تھی، اور تو اور اس کمسنی کے باوجود منگیتر سے برملا سرعام عشق فرماتی تھی۔ اسے بھائی کی موجودگی کی بھی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ اس بات کو کچھ شکنتلا نے بھی محسوس کیا تھا، حالانکہ ابھی اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اصل صورتحال کیا ہے، یہ دونوں لڑکے لڑکی کون ہیں۔ بس اسے صرف یہ پتا چلا تھا کہ شہزادی ملکہ سلامبو کی بیٹی ہے۔ عام معافی ملنے کے بعد فوجی اہلکار تو فوراً ہی کھسک گیا۔ البتہ شکنتلا کو چلتے جہاز سے تھوڑی دیر بعد عرشے سے ایک کشتی میں منتقل کر کے کنارے پر اتار دیا گیا، لیکن شکنتلا غائب ہو کر پھر اڑتی ہوئی جہاز پر آ اتری۔ اس نے سوچا کہ شاہی خاندان کے اندر رہ کر ہی سامری کا پتہ بھی چل سکتا ہے اور اپنے مطلب کی دوسری باتوں کا بھی۔ بحری بجرا رات کے دوسرے پہر دارالسلطنت تھیبس پہنچ گیا۔ دوران سفر شکنتلا شہزادی شپ شپو، اس کے منگیتر اور منفس کے قریب ہی بیٹھی رہی۔ ان کی گفتگو سے شکنتلا کو پتہ چل گیا کہ اس کی پہلی سفارش شہزادہ منفس تھا اور دوسری سفارش شپ شپو کے منگیتر مرفا نے کی تھی، اور شپ شپو یہاں کی ولی عہد ہے۔ ان باتوں سے اسے معلوم ہو گیا کہ نمبر 1 یہ کہ دونوں سالہ بہنوئی شکنتلا کے حسن سے متاثر ہوئے تھے، نمبر 2 یہ کہ شہزادہ منفس کو قابو کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ تینوں کو شاہی رتھ میں سوار کر کے شاہی محل لے جایا گیا۔ شکنتلا یہاں ہی آ کر پہلی بار اتری تھی۔ محل پہنچ کر تینوں الگ الگ ہو گئے۔ مرفا کان اعظم کا بیٹا تھا، وہ اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ منفس محل میں اپنے مخصوص حصے کی طرف چل پڑا، جبکہ مخالفین صرف شپ شپو کے ساتھ رہ گئے، جو غرور کا مجسمہ بنی اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ شکنتلا شہزادہ منفس کے پیچھے پیچھے چل دی۔
شہزادہ منفذ بھی سیدھا اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا کیونکہ رات خاصی بیت چکی تھی۔ وہ صبح سے سفر میں تھا، خاصا تھک چکا تھا۔ شکنتلا اس کے ساتھ ساتھ غائب حالت میں تھی۔ خوابگاہ میں چند کنیزیں 16 سنگار کیے خوشبوؤں میں لپٹی شہزادے کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے فوراً شہزادہ منفذ کو گھیر لیا اور اس کا شاہی لباس بدلوانے لگی۔ اس کام میں چند منٹ لگے۔ شہزادہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ ایک کنیز بڑھ کر شہزادے کے کامدار جوتے اتارنے لگی، دوسری سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر مساج کرنے لگی۔ شکنتلا ایک طرف چپ چاپ بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہی محلات میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ شہزادے کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ وہ ہولے ہولے نیند کی وادی میں اترنے لگا۔ کنیزیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگی۔ بلاخر نیلی آنکھوں، سنہرے بالوں والی یونانی خدوخال کی حسین و جمیل کنیز ہی رہ گئی۔ شکنتلا نے محسوس کیا کہ کمرے کی کشادگی اور بناوٹ ایسی ہے کہ مورچل جلنے والی کنیزوں کی ضرورت نہیں، تاہم چھت پر لگے لمبوترے مورچل ایک دوسرے کی مخالف سمت میں خود بخود ہل رہے تھے۔ شاید ان کی رسی کمرے سے باہر موجود غلاموں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ شکنتلا مصریوں کے حسن انتظام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ اب وہ کنیز بھی آہستگی سے جوتے اتار کر شہزادہ منفذ کے ساتھ خاموشی سے لیٹ گئی اور اپنا سر اس نے شہزادے کے سینے پر رکھ دیا اور شہزادے کا ہاتھ تھام کر اپنی کمر پر رکھ دیا۔ وہ اتنی خاموشی اور احتیاط سے کام کر رہی تھی کہ شہزادے کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شکنتلا کو شمعدان گل ہونے کا انتظار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مساری کے قریب آ کر اس نے کچھ پڑھا اور اپنی انگلی سے کنیز کی طرف اشارہ کیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش کنیز کو شکنتلا نے اٹھا کر مساری کے نیچے ڈال دیا اور زور سے پھنکار کر سانپ بنی، اور پھر جب دوبارہ انسانی روپ اختیار کیا تو اس کا سارا وجود بناؤ سنگار اور خوشبوؤں سے مزین ہو چکا تھا۔ آسمانی رنگ کی ساڑی میں وہ بہت زبردست حسین نظر آنے لگی۔ اب وہ چپکے سے شہزادہ منفذ کے ساتھ لیٹ گئی اور اسی طرح اس نے اپنا سر شہزادے کے سینے پر رکھ دیا جس طرح نیلی آنکھوں والی کنیز نے رکھا تھا۔ ایسا کرتے کرتے اچانک ہی اس کا ہاتھ قدرے زور سے شہزادے کے جسم سے ٹکرایا تو منفذ کی آنکھ کھل گئی۔ لمحے بھر خالی ذہن رہنے کے بعد اس نے شکنتلا کو اپنی وہی کنیز جانتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹنا چاہا، لیکن شکنتلا دراز قد اور قدرے بھاری وجود والی تھی۔ پھر اس کا لباس بھی نیلے رنگ کا تھا جو ان کنیزوں کی طرح نہ تھا۔ اس کنیز کا لباس تو خالص سفید تھا۔ یہ تبدیلی محسوس کرتے ہی شہزادہ منفذ پہلے چونکا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ شہزادے کو اٹھتے دیکھ کر شکنتلا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ کون ہو تم؟ شہزادہ چوکنا ہو گیا۔ میں بھی حضور کی داسی اور کنیز ہوں۔ نہیں، لیکن تم وہی تو نہیں ہو جسے شام شاہی بجرے کے راستے میں نہانے کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور میں حضور کی یادداشت کی داد دوں گی؟ شکنتلا بے فکری سے مسکرا اٹھی۔ یہاں تک کیسے پہنچ گئی ہو تم؟ شہزادہ بدک کر اسے الگ ہو گیا۔ میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ اس گستاخی کا مطلب پوچھ سکتے ہیں ہم؟ شہزادہ اب سنبھل چکا تھا۔ مطلب یہ کہ شام میں نے شاہی بجرے پر محسوس کیا تھا کہ تمہاری چھوٹی بہن شیو شبو تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ تم سے زیادہ تو وہ اپنے منگیتر کی بات مانتی ہے اور تمہارے سامنے ہی اس سے میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں کرتی رہتی ہے۔ حد ادب گستاخ کنیز، کیا تو نہیں جانتی کہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کس سے محو گفتگو ہے؟ سب جانتی ہوں ذل الہی، مگر حضور والا کیا یہ غلط ہے کہ آپ سے کئی سال عمر میں چھوٹی بہن کو آپ کی ماں نے ولی عہد فرعونہ مقرر کر کے آپ کی عزت خاک میں ملا دی ہے، اور وہ بہن تو آپ کو جوتی پر بھی نہیں رکھتی، جبکہ اصولی طور پر مصر کا فرعون آئندہ آپ کو ہونا چاہیے اور اس کام میں آپ کی میں مدد کر سکتی ہوں۔ وہ کیسے؟ منفذ کے منہ سے اضطراری طور پر نکلا۔ جیسے دریائے نیل کے کنارے سے اچانک یہاں آپ کی خوابگاہ میں پہنچ گئی ہوں۔ شکنتلا کا معنی خیز انداز دیکھ کر اچانک پھر شہزادہ منفذ کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ لڑکی یہاں کیسے پہنچ گئی اور وہ کنیز کہاں گئی جسے یہاں ہونا چاہیے؟ زباریہ کہاں گئی؟ منفذ کے منہ سے نکلا۔ آپ کی مساری کے نیچے بے ہوش پڑی ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا مساری سے نیچے اتری اور گھسیٹ کر بے ہوش کنیز زباریہ کو باہر نکال کر رکھ دیا، جسے دیکھ کر ملکہ سلامبو فرعونہ مصر کا بیٹا منفذ گشتے بدندا رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ یہاں کیسے پہنچی؟ منفذ جھلا اٹھا۔ اگر حضور اطمینان فرمائیں تو میں ساری بات عرض کروں۔ شکنتلا دوبارہ مساری پر چڑھ کر گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے سکون سے بولی۔ ہاں آپ بتاؤ۔ منفذ بھی پرسکون ہو گیا۔ میرا نام شکنتلا ہے اور میں ایک جادوگرنی ہوں۔ جادوگرنی؟ منفذ ٹرا اٹھا اور ذرا سا پیچھے کھسک گیا۔ شکنتلا مسکرا کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی، تم نے تو اب ڈرنا ہے نہ بولنا ہے، اس بات میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شکنتلا نے کہا تو شہزادہ ہنکوں کی طرح سر ہلا کر رہ گیا۔ میں ایک جادوگرنی ہوں۔ میں نیل کی موجوں سے کھیل رہی تھی کہ تمہارے سپاہی مجھے پکڑ کر شاہی بجرے پر لے گئے۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، حالانکہ پوری شاہی فوج مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہاں ہمارے لیے تمہاری بہن نے آنکھیں نکال کر دریا میں پھینکنے کا حکم جاری کیا۔ تم نے معافی کا کہا تو وہ آنکھ بگولا ہو گئی، لیکن جب اس کے منگیتر نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور درخواست کی تو وہ مان گئی۔ مطلب میں نے یہی نکالا کہ تمہاری کوئی عزت و اختیار نہیں،
जब मुझे माफ़ी मिल गई, मैं गई नहीं बल्कि गायब होकर तुम्हारे बजरे पर तुम लोगों के साथ रही, और तब से अब तक साथ हूँ। और दौरान गुफ्तगू हरकत से मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुम्हारी क्या वक़्त है और शिप शिपू के क्या एहतरामात हैं। तुम गायब भी हो सकती हो, ये कौन सा मुश्किल काम है, शकुंतला ने कहा और गायब होने का मंत्र पढ़ने लगी। फिर तो मुनव्वस इस वक्त बेहोश होते होते बचा जब उसने देखा कि जीती जागती खूबसूरत लड़की जो अभी से बातें कर रही थी, चलावे की तरह इसकी नजरों से गायब हो चुकी थी। शहजादे ने इस जगह जहाँ शकुंतला बैठी हुई थी हाथ दाएं बाएं चलाकर देखा, लेकिन इसके हाथ शकुंतला के जिस्म से आर पार होने लगे और जगह भी यूं शफाफ नजर आ रही थी जैसे बिल्कुल खाली हो। और फिर इसी तरह अचानक शकुंतला फिर जाहिर हो गई तो शहजादा मारे डर के थर थर कांपने लगा। डरो नहीं, शकुंतला दोस्तों की दोस्त है लेकिन दुश्मनों की मौत है। आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लिहाजा तुम्हारे दुश्मनों की भी मौत हूँ। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अब तुम्हारे दिल में जितनी भी ख्वाहिशें हैं मुझे बताओ और यूं समझ लो कि मैं पूरी हो गई। अब मुझे अजीम तर मिस्र की सल्तनत का फिरौन बना दो। लेकिन तुम्हारी बहन शिपशिपू वलीअहद फिरौना, शकुंतला ने जानबूझकर सवाल किया। तफा करो उसे, जहर लगती है वो अब मुझे, शहजादा बेताबी से बोला। लेकिन तुम्हारी माँ सलाम्बू फिरौना वक़्त, शकुंतला मुस्कुराने के अंदाज में बोली। मुझे कोई परवाह नहीं, ये दोनों जालिम और संगदिल हैं, रोजाना सैकड़ों लोगों की जान ले लेती हैं। गरीब मज़ारों और गुलामों की यहाँ कोई अहमियत नहीं, जंगी कैदियों को ये इंसान नहीं समझती। इन्हीं लोगों से काम करवा के सारे मिस्र का निज़ाम चलाया जाता है और इन्हीं को जिंदा रहने के लिए रोटी भी मुश्किल से दी जाती है। बहुत खूब, शकुंतला मुस्कुराई। इसका मतलब ये हुआ कि तुम फिरौने वक्त बनने के लिए माँ और बहन को मार भी सकते हो। जाहिर है ये अगर रोजाना सैकड़ों बेगुनाहों का खून करती हैं, तो अगर इन दोनों के मरने से लाखों लोगों को सुकून और मिस्र में अमन कायम हो सकता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक है मुनव्वस, समझो तुम फिरौन बन गए हो और आज बल्कि अभी से शकुंतला भी तुम्हारी हो गई है। आओ पहले वक्त को सुहाना करें, शकुंतला ने कहा तो मुनव्वस एकदम खुश हो गया। अगली सुबह शकुंतला उठ बैठी और मुनव्वस को जगाया। लो शहजादे, शकुंतला उससे मुखातिब हुई, अब मैं चलती हूँ। कहाँ? मुनव्वस जो इसके हुस्न पर बुरी तरह फेफ्ता हो चुका था बेताबी से बोला। तुम्हें फिरौने मिस्र बनाने के लिए मुझे गहरी चाल चलना पड़ेगी। हालात का धारा तुम्हारे हक में मोड़ने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर चौमुखी लड़ाई लड़ना होगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हारी बहन वलीअहद फिरौना शिपशिपू और इसके मंगेतर के दरमियान इख्तलाफात डालने होंगे। इस मकसद के लिए मैं मरफा के करीब जाऊंगी, उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाऊंगी और इसके बाद तो तुम्हारी माँ मलका सलाम्बू को अपने एतमाद मिलूंगी, इतना कि वो मुझ पर अंधाधुंध एतमाद करने लगे। फिर देखना तुम्हारे फिरौन बनने के रास्ते किस तरह साफ होते हैं। लेकिन कहीं मुनव्वस कुछ कहना चाहता था कि मरफा पर ही आशिक ना हो जाऊं और तुझे भूल जाऊं, है ना? शकुंतला ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हाँ, यही कहना चाहता था मैं, मुनव्वस सर झुकाकर बोला। यह नामुमकिन है मुनव्वस, शकुंतला का वास्ता ऐसे से गबरू खुशशक्ल मर्दों से पड़ चुका है कि मरफा इनके सामने पानी भरता नजर आए। शराब की आवाज़ सुनाई दी तो अदीना की चीख निकल गई और दर्द के मारे अदीना सर को दाएं बाएं झटकने लगी। मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तुझे बताना होगा कि तुझे किसने आज़ाद कराया, वो कौन है और इस वक्त कहाँ है, जल्दी बता। शराब चमड़े का कोड़ा अदीना के कोमल वजूद पर सुर्ख निशान बनाने लगा। अदीना के दोनों हाथ अलग अलग सिमतों में रस्सी की मदद से छत पर लगे कोड़ों से बंधे थे। अपनी तरफ से वह शकुंतला के साथ भागकर इस एहराम नुमा घर में अपने आप को महफूज तस्वर करके आई थी। यहाँ पर हामून जादूगर का जादू इस पर असर नहीं कर सकेगा। अब उसे क्या मालूम था कि हामून जादूगर भी बला का काया था। इसने शाही आदमियों की मदद से अदीना को इसी मकान में कैद कर लिया था। कैद के वक्त से लेकर अब तक भूखा प्यासा रखा गया था और सख्त तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। अदीना की हालत खराब हो गई मगर जुबान खोलने पर रजामंद न थी। वो जानती थी कि अगर इसने शकुंतला का नाम बता दिया और इन्होंने शकुंतला पर काबू पा लिया तो फिर हामून इसको भी जिंदा न छोड़ेगा। इसके मुसलसल इनकार पर हामून गजबनाक हो गया और इसे मुसलसल ठोकरें मारने लगा। हामून के भारी पाँव कभी अदीना के पेट में लगते, कभी पंडलियों पर, जिसे अदीना बिलबिलाने और रोने लगती। अब हामून ने इसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया और शदीद झटके देने लगा। मार खाते खाते अदीना की हालत गैर हो चुकी थी। अब मैं जा रहा हूँ अदीना और सुबह आऊँगा, जब मलका सलाम्बू तुम्हें देखने के लिए आएंगी और अगर तुम्हारी जुबान ना खुली तो फिर तुम्हें दर्दनाक मौत से कोई भी नहीं बचा सकेगा। हामून धमकी देकर जा चुका था। अदीना लहू लहू, हराश हराश और फोड़े की तरह दुखते जिस्म के साथ भूख प्यास से अधमुई रस्सियों से बंधी झूलती रही। दरिया नील के शफाफ पानियों में शाही बजरा रवा दवा था। इसमें मलका सलाम्बू फिरौना मिस्र मैवे सफ़र थी। ये बहरी बजरा शहजादी शिपशिपू के बजरे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कीमती था। इसमें मलका के हमरा इसकी बेटी, बेटा और दामाद भी मौजूद थे।
نیل کے دونوں کناروں پر عوام کا ایک جم غفیر جمع تھا۔ یہ سب عوام و خواص تھے۔ ملکہ کی سواری مصر میں جس جس جگہ سے گزرتی تھی، مصر کے عوام کو استقبال کے لیے موجود رہنا پڑتا تھا۔ ملکہ شاہی خاندان کے ہمراہ اس وقت وادی موت کی طرف گامزن تھی۔ وادی موت صحرا کے اس مخصوص علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں جنگی قیدیوں کو لا کر قید کیا جاتا تھا۔ گزشتہ شام ہی ملکہ کو خبر کی گئی تھی کہ اسکندریہ کے محاذ پر نئی کمک پہنچنے کے بعد مصری افواج نے حملہ آور فوج کا غلبہ توڑ کر اسے گاجر مولی کی طرح کاٹا اور صفایا کرنے کے بعد باقی ماندہ فوج کو قید کر لیا، ان کے ملک پر بھی قبضہ کر لیا اور شاہی خاندان کو بھی قابو کر لیا۔ یوں سارے قیدی فوج کو وادی موت لا کر قید کر لیا گیا ہے۔ ملکہ سلامبو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے آ رہی تھی۔ شاہی بجرے کی آن شان بان ہی نرالی تھی۔ حشمت و تجمل کا وہ منظر تھا کہ ہر دیکھنے والا مبہوت ہو کر رہ رہا تھا۔ شاہی بجرے کو اسرائیلی غلام نقرئی چپوؤں سے کہہ رہے تھے۔ جہاز کے دمبالے میں کئی ملاح چوڑے پتوار لیے اسے پھیرنے پر مامور تھے۔ اس دمبالے میں حسین و جمیل چاند چہرہ کنیزیں کو کاف کی پریوں کی مانت کھڑی تھی اور سازندے شہنائیوں، بربطوں اور ڈھولوں سے مسور کن موسیقی بکھیر رہے تھے، جبکہ کنیزیں ملکہ کے جلال اور جا کے گیت چھیڑے ہوئے رقص کے زاویے بھی بنا رہی تھی۔ موسیقی کے ساتھ چپو چلاتے ہوئے غلاموں کے جسموں سے بندھی ہوئی زنجیریں اور چپوں کی نرم آواز تال دیتی معلوم ہو رہی تھی۔ شام کی ساکت ہوا میں چمکیلے اودھے بادبان خاموش لٹک رہے تھے۔ اس دل فریب منظر میں ملکہ سلامبو ایک زرد شامیانے کے نیچے ڈھیلی ڈھالی انسانی کھال سے بنی پوشاک پہنے تمتمراک سے کھڑی تھی۔ پاس اس کی بیٹی شپ شپو زہرا کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ شہزادہ منفس اور ملکہ کا داماد مرفا بھی شاہی پوشاکوں میں موجود تھے۔ چند خوش جمال لڑکے کیوبٹ کے لباس میں شتر مرک کے رنگین پردوں کا مورچل سنبھالے ہوئے ہوا دے رہے تھے۔ شامیانے کے سامنے پیتل کے عود دھرے تھے۔ بجرا نزاکت کے ساتھ حفیظ چٹکے سے ساحل کے ساتھ آن لگا۔ وزراء اور عمرا، درباری اور معززین علاقہ نے سجدوں سے سر اٹھایا اور ملکہ کے استقبال کو قدم بڑھائے۔ دریائی گھاٹ کے دائیں بائیں دو طویل قطاریں بن گئی، لیکن شاہی خاندان کے گزرنے کے لیے خاصی کھلی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ عرشے سے خشکی تک ایک ہموار تختوں کا رستہ تھا جس پر حسین کنیزوں نے اپنی خوشبودار زلفیں بکھیر رکھی تھی۔ شاہی خاندان پورے وقار کے ساتھ چلتا ہوا اس چبوترے کی طرف بڑھنے لگا جو آراستہ و پیراستہ تھا۔ ملکہ سلامبو کے بیٹھتے ہی شاہی خاندان کی مدارت شروع ہو گئی۔ پرتکلف کھانے کے بعد جام کا دور چلنے لگا۔ پرباش ہونے کے بعد ملکہ نے حکم صادر کیا کہ روم کے شاہی خاندان کے تمام افراد کی زندہ حالت میں کھالیں اتار دی جائیں اور ان انسانی کھالوں سے میرے لباس تیار کر دیے جائیں، اور باقی تمام قیدیوں میں سے بوڑھے مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا جائے۔ بچوں کو دریائے نیل میں ڈبو دیا جائے۔ جوان مردوں اور بدصورت عورتوں کو احراموں کی تعمیر میں بطور مزدور لگا دیا جائے اور ان سے سخت مشقت لی جائے، جبکہ خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو نیلامی کر کے رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دی جائے۔ کہان اعظم کا بیٹا اور شپ شپو کا منگیتر مرفا اپنے محل کے خوبصورت تالاب سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ جب سے مرفا کی شپ شپو سے منگنی ہوئی تھی، پورے مصر میں اس کی عزت و توقیر میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ہر قسم کی شاہی مراد اسے حاصل ہو چکی تھی۔ یہ عظیم و شان پرشکو محل بھی ملکہ سلامبو کی طرف سے اپنے داماد اور بیٹی کے لیے خاص طور پر بنوایا گیا تھا، جس میں شپ شپو نے مرفا کی دلہن بن کر آنا تھا۔ لیکن فی الحال مرفا اپنے والدین کے ساتھ مقیم تھا۔ مرفا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہرن کی کھال کی صدری زیبتن کیے ہوئے مرفا اس وقت تالاب کے کنارے پانی میں کنڈی ڈالے مچھلی کے شکار میں مصروف تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تالاب محل کے وسیع و عریض باغیچے کے بیچوں بیچ تھا۔ باغ میں ہر طرف درخت اور سبزہ تھا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مرفا اس وقت تنہا ہی تھا۔ بنیادی طور پر چونکہ تنہائی پسند تھا، لہٰذا خادم اور خادماؤں کو اکثر اپنے سے دور رہنے کا کہتا۔ تالاب میں دنیا جہان سے اکٹھی کی گئی رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ شفاف پانی جلملا رہا تھا۔ اچانک پانی میں ڈالی گئی کنڈی بھاری ہو گئی۔ مرفا خوش ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی مچھلی پھنس چکی ہے۔ اس نے کنڈی باہر کھینچنا چاہی، لیکن معمولی زور سے وہ باہر نہ نکلی۔ مرفا بڑا حیران ہوا کہ کیا وجہ ہو گئی۔ اتنی بھاری مچھلی تو اس چھوٹے سے تالاب میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس تالاب میں تمام چھوٹی چھوٹی خوبصورت مچھلیاں تھیں۔ اس نے پھر زور لگایا، اب کہ کنڈی کی تار باہر آنے لگی۔ مرفا کی نظریں پانی پر عین اس جگہ گڑ گئیں جہاں سے مچھلی نے باہر آنا تھا، لیکن پھر اچانک مرفا کی آنکھوں میں حیرانگی تیرنے لگی، کیونکہ اسے شفاف پانی میں سے کنڈی کی تار کو پکڑے دو نسوانی ہاتھ دکھائی دیے۔ مرفا مارے حیرت کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جڑی تھیں اور کنڈی کی تار ان ہاتھوں کی نرم گرفت میں تھی۔ ہاتھ پانی سے باہر نکلنے لگے۔ مرفا کی حیرت دو چند ہونے لگی۔ وہ غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاتھوں کے بعد گوری گوری باہیں نظر آنے لگی جن پر پانی کے قطرے
جن پر پانی کے قطرے جھلملا رہے تھے، اور پھر اسے کسی لڑکی کا سر نظر آیا۔ بالوں کے بعد آنکھیں پانی سے باہر آئیں، اور پھر ناک، پھر ہونٹ۔ لڑکی آہستہ آہستہ پانی سے ابھر رہی تھی، ابھرتے ابھرتے گردن، اور پھر ابھارا بھر کر سطح آب پر آ گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی تالاب کے پانی پر یوں سیدھی کھڑی ہو گئی جیسے وہ پانی پر نہ ہو بلکہ زمین پر کھڑی ہو۔ مرفا بت بنا اسے تکے جا رہا تھا۔ لڑکی نہ تھی، کوئی حور تھی، رنگ اتنا گورا کہ چاند بھی شرمائے۔ آنکھیں تو وہ بھی نہ چپکا رہی تھی۔ مرفا آنکھیں چپکانا بھول گیا، اور پھر وہ لڑکی سطح آب پر چلنے لگی۔ مرفا پریشان ہو گیا۔ لڑکی بآسانی پانی پر چل رہی تھی، اور پھر وہ کنارے سے آ لگی اور مرفا کی طرف بڑھنے لگی۔ مگر اچانک مرفا کو خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچتے ہی اسے خیال ابھرا کہ بھاگ چلوں۔ وہ بھاگنے لگا، لیکن پاؤں من کے ہو گئے، قدم زمین پر گڑ کر رہ گئے۔ اس سے بھاگا نہ گیا۔ وہ بے چارگی اور خوف سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا، مگر اچانک مرفا کو خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچتے ہی اسے خیال ابھرا کہ بھاگ چلوں۔ وہ بھاگنے لگا، لیکن پاؤں من کے ہو گئے، قدم زمین پر گڑ کر رہ گئے۔ اس سے بھاگا نہ گیا۔ وہ بے چارگی اور خوف سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ ارد گرد دیکھا تو دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ تو خود تنہائی پسند تھا۔ اس نے خود ہی سارے محافظوں، غلاموں اور کنیزوں کو اپنے سے دور رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ آج یہی عادت گلے کا پھندا بن رہی تھی۔ یہ ضرور کوئی چڑیل ہے جو اب مجھے کھا جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی مرفا کے پسینے چھوٹ گئے۔ گھبراؤ نہیں، ملکوتی حسینہ کے ہونٹ ہلے۔ تو تم کون ہو؟ مرفا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ایک انسان۔ وہ ہنسی جیسے جلترنگ بج اٹھے ہوں۔ نہیں، تم پانی سے نکلی ہو۔ ایسے ڈرتے رہو گے تو تمہارے دل کی دھڑکن رک جائے گی، مار جاؤ گے۔ مجھ سے ڈرو مت اور مجھے غور سے دیکھو۔ میں وہی ہوں جسے تمہاری منگیتر نے اپنے شاہی بجرے میں فوجی اہلکار کے ساتھ کل شام سزا سنائی تھی کہ اس کی آنکھیں نکال کر دریا برد کر دی جائیں۔ تو اس کے بھائی منفس نے سزا کی مخالفت کی تھی، تو شپ شپو غصے میں آ گئی تھی، پھر تمہارے کہنے پر اس نے ہماری سزا معاف کر دی تھی۔ یاد آیا کچھ؟ شکنتلا مسکرائی۔ ہاں یاد آیا۔ مرفا ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر جان لو کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم نے میری جان بخشوائی تھی، لہٰذا میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور تحفے کے طور پر اپنی جوانی لائی ہوں۔ شکنتلا کی بات سن کر مرفا کو اطمینان ہوا، اور وہ قدرے خوش مزاجی سے شکنتلا کو غور سے دیکھنے لگا۔ شکنتلا کی خوبصورت لمبی گھنی زلفیں ہلکی ہلکی ہوا سے اڑ رہی تھیں۔ میرا نام شکنتلا ہے، جادوگرنی ہوں۔ تم جیسے خوبصورت نوجوان میری کمزوری ہیں۔ میں اس وقت چاہتی تو تمہاری منگیتر کو اپنی چٹکیوں میں مسل سکتی تھی، لیکن چونکہ تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا تمہاری خوشی کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن تم اتنے خوبصورت اور جاذب نظر نوجوان مجھے محسوس ہوئے تھے کہ میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی، اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میں بھی تمہیں پسند آئی ہوں، لہٰذا ضروری ہو گیا تھا کہ شکنتلا اور مرفا کی ملاقات ہو۔ تمہارا نام شکنتلا ہے؟ مرفا نے پہلی بار خوف کے بغیر کوئی بات کی۔ ہاں۔ تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ پانی سے کیسے نکلی ہو؟ مرفا نے فطری سوال داغا۔ میں نے بتایا نا، میں جادوگرنی ہوں، سب کام میرے بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد ہی شکنتلا نے مرفا کو حسن کے جال میں پھنسا کر اداؤں سے گھائل کر کے شیشے میں اتار لیا۔ مرفا شکنتلا اس کے پہلو میں دراز ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا؟ شکنتلا اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولی۔ پوچھو۔ سامری جادوگر کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ سامری نام تو سنا ہوا ہے، کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ چھوڑو یار، کیا پھیکی باتیں شروع کر دی تم نے؟ مرفا بیزاری سے آنکھیں بند کر کے بولا۔ مرفا، شکنتلا سخت انداز اور اونچے لہجے میں بولی، تو مرفا نے یکدم آنکھیں کھول دی اور عجیب سے سوالی انداز میں شکنتلا کو دیکھنے لگا، جن میں ناگواریت کا عنصر بھی جھلک رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مرفا پوری آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے ہوئے ہفکی سے بولا، تو شکنتلا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا اور ملائمت لیکن معنی خیز انداز میں کہنے لگی، دیکھو مرفا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں ایک جادوگرنی ہوں، شاید تم نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ مرفا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تیکھی نگاہوں سے شکنتلا کو گھورنے لگا۔ دھمکی نہیں، عمل بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں جادوگرنی بھی ہوں، لیکن میرا تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مرد نداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا کچھ پڑھنے لگی۔ مرفا غیر یقینی انداز میں اسے دیکھنے لگا، لیکن زیادہ دیر انتظار مرفا کو نہ کرنا پڑا۔ اچانک ہی چرر چرر کی آواز کے ساتھ اس کے کپڑے پھٹنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مرفا کا لباس چیتھڑوں میں تبدیل ہو کر کمرے میں بکھر گیا۔ اب مرفا ننگ دھڑنگ کھڑا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر شکنتلا کی ہنسی نکل گئی۔ ہنستے ہنستے اچانک سنجیدہ ہو گئی اور اپنے ہاتھ کولوں پر رکھ کر بولی، مرفا، میں چاہوں تو اسی حالت میں تجھے پورے محل میں گھما سکتی ہوں، اور اسی حالت میں تجھے مصر کے بازاروں میں بھی ذلیل کروا سکتی ہوں، اور تمہیں اس طرح دیکھ کر شپ شپو تم سے شادی سے انکار کر دے گی، پھر تمہاری کیا بکت رہ جائے گی؟ بول، جواب دے۔ مجھے معاف کر دو شکنتلا،
मरफा बेबसी से फर्श पर बैठते हुए बोला। एक शर्त पर, शकुंतला फैसला कुन अंदाज में बोली। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जो जो सवाल मैं करूंगी मुझे इसका दुरुस्त दुरुस्त जवाब दोगे, और जैसे जैसे मैं कहूंगी तुमने वैसे ही करना है। तुम पूछो मैं जरूर बताऊंगा, तुम जो कहो मैं करूंगा। सामरी के बारे में क्या जानते हो? मैं ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि मलका सलाम्बू के जाती कमरे में एक कद आदम इंसानी शक्ल का बुत मौजूद है, जिसे सामरी का बुत कहा जाता है। मैंने किसी से इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश ही नहीं की, शकुंतला बोली। दूसरी बात यह है कि तुम आइंदा शिव शिवो से नहीं मिलोगे। जी, ये कैसे हो सकता है? मरफा इस्तरारी तौर पर तेजी से बोला। हो सकता है और बिल्कुल होगा। शकुंतला का अंदाज जरहाना हो चुका था। नहीं, मैं इसे मिलूंगा नहीं। नहीं, वो मुझसे शादी नहीं करेगी, बल्कि वो मेरा सर भी कलम करवा सकती है। मेरे होते हुए वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती। अलबत्ता तुम इससे अब नहीं मिलोगे, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। शकुंतला ने हाथ बुलंद किया तो अचानक इसके हाथ में तेज धार खंजर नजर आने लगा, जिसे इसने आगे बढ़कर तेज से मरफा की शहरक पर रखकर जरा सा दबाया तो खौफ से मरफा की आंखें फटने लगी। उम्मीद है अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात पर अमल करोगे, वरना याद रखना शकुंतला को माफ करने की आदत नहीं। अब मैं जा रही हूँ। यह कहते हुए शकुंतला कुछ पढ़ने लगी और फिर देखते ही देखते मरफा की आंखों के सामने से शकुंतला खड़े खड़े गायब हो गई। शिमाला अजीब घन चक्कर में फंस चुकी थी। उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था ये कि वो दौरे कदीम में दाखिल होते ही पिंजरे में कैद बुलबुल की तरह हो जाएगी। इसके पर कट चुके थे। वो बिल्कुल आम सी खूबसूरत कनीज के सिवा कुछ ना थी। पता नहीं कितने दिन कितने हफ्ते गुजर चुके थे। इसकी जिंदगी कोलू के बैल की मानत एक ही चक्कर में मुकैद होकर रह गई थी। मुंह अंधेरे कोई ना कोई काफिला जरबाल के इस मुख्तसर से नखलस्तान में जरूर आ पहुंचता, क्योंकि यह नखलस्तान काफिलों की शाहरा पर था। उठते ही नए कपड़े पहन और बनाव सिंगार करके तमाम मुसाफिरों को बारी बारी पानी पिलाना और फिर किसी न किसी मुसाफिर का बिस्तर गर्म करना और दोपहर के वक्त मुसाफिरों को खाना पेश करना। और बस शिमाला का हुस्न हैरत अंगेज और इंतहाई पुरकशिश होने की बिना पर इसकी कोई छुट्टी ना होती, क्योंकि छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया कि मतरादफ शिमाला का हुस्न ही इसका दुश्मन बन चुका था। इस वक्त भी शाम का वक्त था। सुबह आने वाले काफिले चलने को तैयार हो रहे थे। तमाम मुसाफिर बड़ी बड़ी चारपाइयों पर बैठ चुके थे। खाना तैयार हो रहा था। कनीज़ें मेहमानों की खिदमत के लिए घूम फिर रही थी। अगर शिमाला अपनी असली हालत में होती तो जरबाल इसके सामने चूहे से ज्यादा न था, लेकिन इस वक्त शिमाला एक अदना कनीज थी जिसे जरबाल रोजाना मुसाफिरों के साथ साथ अपने अहबाब को भी सौगात बनाकर पेश करता रहता था। और खुद जरबाल के लिए भी शिमाला पसंदीदा ठहरी थी और वो बेबसी से किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रही थी। लेकिन वायरी किस्मत दिन गुजरते जा रहे थे। अच्छा वक्त रतीले रेगिस्तान में शराब बनकर रह गया था। शकुंतला का भी कुछ पता न था। अब तो कभी कभी शिमाला को यूं महसूस होता जैसे वो जब से पैदा हुई है यही है। रोजाना एक ही रूटीन, एक जैसी मसरूफियात, जिस सब कोस के दायरे में इसकी जिंदगी कैद होकर रह गई थी। हालांकि वो तो छलावा थी, पल में यहाँ तो पल में वहाँ। वो अपने आप को ऐसे ही महसूस करी थी जैसे आज़ाद पंछी के पर काट कर उसे चंद मुरब्बा फिट के पिंजरे में डाल दिया जाए। वो रोजाना रात को तन्हाई में रोने लगती और कभी कभी अपनी जिंदगी से बेजारी महसूस करने लगती। इसकी भी क्या जिंदगी है। कभी नागदास की कैद में थी, 100 साल कैद से रिहाई मिली तो कुछ अरसा बाद सामरी ने उसे अपना गुलाम बना लिया था। मजीद 100 साल गुजर गए तो हातूत की गिरफ्त में आ गई और अब नांगा सांगा ने इसे दोबारा मिस्र के कदीम जमाने में फंसवा दिया था। कहने को तो वो एक देवी थी, मगर जिंदगी इसकी अंधेरी थी। लेकिन वो क्या कर सकती थी सिवाय अच्छे वक्त के इंतजार में। सो वो कर रही थी कि शायद कभी शकुंतला मिल जाए, इधर आ निकले और इसकी बात बन जाए। अब शकुंतला की अगली मंजिल मलका सलाम्बू थी, जिसकी ख्वाबगाह में सामरी एक डेकोरेशन पीस बना खड़ा था। सलाम्बू का महल मिस्र के दारुल हुकूमत थिबस के ऐन वस्त में था, जो कि मरफा के महल से तकरीबन 2 कोस दूर था। मरफा का महल शहर से बाहर। शकुंतला ने यह फासला पैदल ही तय करने का सोचा कि इस तरह मिस्र के दारुल सल्तनत की सैर का मौका भी हाथ आ जाएगा। मलका मिस्र से मिलना शकुंतला का नस्बो लैन सही, लेकिन इसकी पहली तरजीह इंसानी खून का हसूल थी, क्योंकि काफी दिनों से इसने इंसानी खून से पेट न भरा था और खून ही इसकी पहली जरूरत थी। शकुंतला चूंकि अपने हुस्न और जमाल से वाकफ थी, लिहाजा इसने गायब हालत में सफर करने को तरजीह दी, ताकि कोई उसे तंग न करे, ना ही इसका वक्त जाया करे। शकुंतला सोचों में गुम पैदल ही चली जा रही थी। इस वक्त वह जहां से गुजर रही थी वहां से कुछ ही दूर दरिया नील बह रहा था। दरिया नील दुनिया का कदीम और तवील तरीन दरिया है, जिसकी लंबाई कई हजार मील है। यह पूरे मिस्र में से गुजरता है। जहां जहां से दरिया नील का गुजर होता है, इसके दाएं बाएं नमी की वजह से खासी जरखेज मिट्टी है। वहां काश्तकारी की जाती है। चलते चलते शकुंतला को एक जगह खारदार बाड़ के अंदर बेशुमार लोग नजर आए, जिनके हाथ पांव बांध कर इन्हें तपती रेत पर लिटाया गया था। शकुंतला समझ गई कि यह कोई गुलामों की फरोख्त का मरकज है।
اس نے سوچا یہاں سے انسانی خون ملنا آسان ہوگا، یہ کام یہیں کر لیتی ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ گڑاب سے خاردار تاروں کو پار کر کے اندر گھس گئی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں گرم ریت پر غلام بندھے ہوئے پڑے تھے۔ ریت ان کے منہ، کانوں اور آنکھوں میں گھسی جا رہی تھی۔ ہر طرف سسکیوں اور آہوں کا راج تھا۔